اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر لوگوں کی نظر سے چھپا کے بنائی گئی، اس ڈر سے کہ لوگ آپ کی قبر کو اکھیڑ نہ دیں، کیونکہ خارجی اس قدر جو ہے وہ زور آور ہو گئے۔ اسلام کی تاریخ دردناک ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے دکھ مجھے دیے گئے کسی کو نہیں دیے گئے، کسی نبی کو نہیں پہنچے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سال 2 ماہ 8 دن دور خلافت، آپ کا زمانہ دیکھیں، ٹکنے نہیں دیا گیا، سازشیں، مصائب، اعلان۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 40 دن پانی بند رکھا اور پھر انہیں شہید کیا گیا۔ حضرت مولا کائنات شہید کیے گئے، حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا، حضرت امام حسین کو بچوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات جیل میں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل کے بدن پہ اتنے کوڑوں کے نشان تھے کہ جب قمیض اٹھاتے تھے تو ہر جگہ کوڑوں کے نشان نظر آتے۔ امام مالک کو مدینے کی گلیوں میں گدھے کے اوپر بٹھا کے کالا منہ کر کے وقت کے حاکم نے پھرایا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو گوالیار کے قلعے میں جو ہے وہ قید کیا گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان کالے پانیوں کی سزا دی گئی۔ اہل حق کی تاریخ دیکھیں، دردناک تاریخ ہے۔ آج بھی کابل میں، کندھار میں، قلعہ جنگی میں، دشت لیلہ میں، تورا بورا میں، تکریت میں، موصل میں، بغداد میں، کشمیر میں، غزہ میں، یہاں برما میں دیکھو کون سی قیامت نہیں توڑی جا رہی۔ ہمارے ساتھ ماضی دیکھیں، ہمیں بغداد کی وہ دردناک کہانی سامنے آتی ہے جب انسانی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا جا رہا ہے اور منگول سردار نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ جو کسی مسلمان کا سر نہیں لائے گا اس کا سر کاٹ کے اس مینار پہ لگائیں گے۔ پھر لوگ پیسے لے کے پھرتے تھے کہ مسلمان کا پتہ دے اور اس کی کھوپڑی کاٹی جائے۔ کچھ لوگ جان چھپانے کے لیے تہ خانوں میں گھس گئے، پھر دجلہ کا بند توڑا گیا، 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے تہ خانوں سے نکالی۔ اندلس کی تاریخ پڑھیں، ہمارے ساتھ جو قیامت توڑی گئی۔ مصر کے اندر 30,000 فاطمی کو شہید کیے گئے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ اسلام کی تاریخی درد سے، خون سے بھری پڑی ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت اگر خدا کہنے والے بدبخت تھے تو ان کو شہید کرنے والے اور اس ڈر سے کہ ان کی قبر کو کھیڑ نہ دیا جائے، خارجی اتنے زور آور ہیں تو ان کو جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کے جو ہے وہ رکھا گیا۔ اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا، آپ پڑھیں تاریخ، بنو امیہ کا ایسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبنی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں ہوگی۔ یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے، مبغضین موجود تھے اور افراط محبت میں رکھنے والے موجود تھے۔ تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے 1400 سال پیچھے ہے، تو یہاں بغض رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ اس عنوان کے ساتھ اگر عنوان چھیڑوں تو یہ لمبی گفتگو ہو جائے گی، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اتنی بات میں کہوں گا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تجھے اہل بیت کے در کا بھی غلام بنایا ہے اور صحابہ کا بھی غلام بنایا ہے۔ کچھ لوگ صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کو برا کہتے ہیں، کچھ اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے صحابہ نبی کے در والے ہیں، اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر والوں تجھے بھی ہمارا سلام، در والوں تجھے بھی ہمارا سلام۔ ہم در والوں کو بھی سلام کرتے ہیں، گھر والوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ کسی نے حضور خطیب الاسلام سے پوچھا تھا کہ حضرت عائشہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ افضل ہیں؟ پوچھنے والے نے تو صاحب کو پھنسانا چاہا تھا، لیکن جن کے عقیدے صاف ہیں وہ پھنستے نہیں ہیں، ان کے عقیدے واضح ہوتے ہیں۔ تو حضرت صاحبزادہ نے فرمایا کہ میاں اگر دیکھو بیٹی ہونے کی حیثیت سے تو فاطمہ بیٹی ہے نبی کی اور عائشہ بیٹی ہے ابو بکر کی۔ ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل تو نہیں ہو سکتی۔ اور اگر دیکھو بیوی ہونے کی حیثیت سے فاطمہ بیوی ہے علی کی اور عائشہ بیوی ہے نبی کی۔ علی کی بیوی نبی کی بیوی سے افضل تو نہیں ہو سکتی۔
تو یہ اپنے عقیدے کو واضح کر دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور حق کی راہوں کا مسافر۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ حضور نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں ارشاد کیا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ ہر مومن کا ولی ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ارشاد فرماتے تھے لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومن، علی سے منافق پیار نہیں کرتا اور مومن بغض نہیں رکھتا۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک فرمان سن لیجئے اور میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات کی ذات کو حضور نے معیار بنایا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے، مشکات میں روایت ہے، نہج البلاغہ میں اور باقی کتابوں میں کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے دیکھ کر کے کہا کہ اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے معاملے میں آ کے دو لوگ برباد ہوئے، ایک وہ لوگ جنہوں نے اتنی محبت کی کہ ان کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، وہ بھی برباد ہو گئے، اور دوسرا گروہ وہ کہ جنہوں نے ان کے ساتھ بغض رکھا اور ان کی ماں پہ تہمت لگائی، وہ بھی برباد ہو گئے۔ حضور نے یہ ارشاد کر کے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا یہلک فی رجلان محب مفرط یکرزنی بما لیس فی، اے علی تیرے معاملے میں بھی دو لوگ بربادی میں مبتلا ہوں گے، ایک وہ لوگ جو اتنا پیار کریں گے کہ وہ کہیں گے جو تو نہیں ہوگا، اور دوسرے ومبغض یحملہ شنآنی علی ان یبہتنی، اور دوسرے وہ جو تیرے ساتھ بغض رکھیں گے اور بربادی کے راستے پہ چلیں گے۔ تو دونوں گروہ جو ہیں وہ بربادی کی راہوں کے مسافر ہیں۔ ایک نے محبت کی اور اس قدر محبت کی کہ وہ کہا جو حضرت علی نہیں تھے۔ حضرت مولا کائنات کے زمانے میں کچھ لوگ آپ کی دہلیز پہ آئے اور کہا یا علی انت ربنا انت خالقنا انت الہنا، اے علی تم ہمارے رب ہو، تم ہمارے خالق ہو، تم ہمارے معبود ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی خالق ہے اور وہی مالک ہے اور وہی معبود برحق ہے۔ انہوں نے پھر یہ بات کہی تو جب تیسری مرتبہ کہا تو حضرت علی نے ان کی گردنیں کاٹ دی۔ تو یہ آج بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے ضلع میں لوگ ہیں جو علی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ بدترین لوگ ہیں اور معاشرے کی تل چھٹ ہیں، اور یہ محبت میں گمراہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو خدا اور الہ کہہ دیا۔ دوسرا طبقہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کو الہ اور خدا تو نہیں کہتا لیکن انہیں نبیوں سے افضل مانتا ہے، بلکہ شیخ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں باقاعدہ اس قول کو بیان کر کے اس کی تردید کی ہے کہ جو ایک طبقے کا خیال ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبوت دینے میں غلطی لگ گئی تھی، وہ دینی تھی حضرت علی کو اور دے گئے حضور کو، تو آپ نے اس کا رد کیا ہے۔ ایک طبقہ نبیوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتا ہے، اور یہ طبقہ بہت سارا پایا جاتا ہے۔ میں نے اپنے ان کانوں سے جو ہے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں اور آپ نے بھی سنی ہوئی ہیں کہ نبیوں سے حضرت مولا کائنات کو افضل مانتے ہیں، اور یہ بھی گمراہوں کا ٹولہ ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو نبیوں سے افضل تو نہیں مانتا لیکن معصوم مانتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس شان کے مالک ہیں جو معصومیت کی شان انبیاء علیہ السلام کو دی گئی۔ یہ 12 امام اور 14 معصوم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ہمارے جاہل مولوی بھی بول دیتے ہیں بعض کا، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے۔ اولیاء اہل بیت محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں، معصوم صرف ذوات انبیاء ہے، اور یہ انہی کا اعزاز ہے، ان کے علاوہ یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ چوتھا طبقہ وہ ہے کہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی افضل مانتا ہے۔
खुद मौला कायनात ने फरमाया कि जो लोग मुझे शेखैन से अफजल कहते हैं, मैं उनके ऊपर वो हद जारी करूंगा जो एक झूठे पे जारी हो। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, जो हजरत मौला कायनात के बेटे हैं, कि मैंने अपने बाप अली से पूछा कि इस उम्मत में सबसे अफजल शख्स कौन है? काला अबू बकर। कहा उम्मत में सबसे अफजल शख्स का नाम अबू बकर है। कहते मैंने कहा सुम्मा मन, फिर कौन? काला उमर। तो कहा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये उनका अपना अकीदा है। ये कहा जाता है कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का हक गस्ब कर दिया गया। हजरत अली खुद फरमाते हैं कि अगर हुजूर ने मेरे बारे खिलाफत की वसीयत की होती तो मेरे पास सिर्फ एक तलवार और एक चादर भी होती तो मैं आखिर दम तक लड़ता। शेरे खुदा हो और अल्लाह का रसूल वसीयत करे और वो चुप के बैठा रहे, ये कैसे हो सकता है? तो ये हफवात हैं और ये अबातील हैं और ये जो है वो शर है जो मुआशरे के अंदर फैली है। मुखबर सादिक ने पहले खबर दी, कुछ लोग मोहब्बत में गुमराह व मुबग़िज़ुन यहमिलुहु शनआनी अला अन यबहतनी, और कुछ लोग जो हैं वो बुग़्ज़ में बर्बाद हो जाए। ऐसे लोग भी धरती पे मौजूद हैं कि मौला कायनात का नाम लिया जाए तो उनको गवारा नहीं होता। खुद हजरत मौला कायनात के जमाने में ऐसे लोग मौजूद थे, आपको शहीद किया गया है। इस्लाम की तारीख इंतहाई दर्दनाक है। हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इब्ने मुलजिम नामी बदबख्त ने जो है वो तलवार का वार करके जो जहर में बुझी हुई थी शहीद किया। तो ये बुग़्ज़ और दुश्मनी रखने वाले लोग थे जो उस जमाने में मौजूद थे। एक तरफ ऐसे थे जो इला और माबूद के, और आप जानते हैं कि मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह ताला आपको जज़ा अता करे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।